وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میاں اجمل آصف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جی اس نادرہ آفس میں جو ہے وہ ایک ڈیسک جو ہے وہ پاسپورٹ کے آفس کا بھی ہونا چاہیے، تو نہ صرف اس آفس میں بلکہ جو دوسرے 2 آفس میں نے بات کی ہے انشاءاللہ تینوں میں جو ہے پاسپورٹ آفس جو ہے اس کے ڈیسک جو ہیں وہ انشاءاللہ بنائے جائیں گے، اور جو پاسپورٹ آفس شہر میں موجود ہے اس کی کیپیسٹی کو بھی جو ہے وہ ڈبل کیا جائے گا، تاکہ شہر کے لوگ جو ہیں ان کی سہولت میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہو۔ اسی طرح سے یہ جس طرح سے میاں اجمل آصف صاحب نے بات کی ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا۔ پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے وہ تھوڑا عرصہ کے لیے جو ہے وہ وجود میں آئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ صوبائی بجٹ جو ہے اس سال کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ منظور ہوا، اور صوبائی بجٹ جو ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے 425 کروڑ روپے جو ہے وہ میں نے اس حلقے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھوایا۔ یہ جو بڑی سکیمیں تھیں اس میں سے کچھ انہوں نے سکیمیں جو ہیں وہ بعد میں جو اے ڈی پی کا حصہ نہیں تھی وہ انہوں نے ختم کی ہیں بعد میں آ کے، لیکن جو اے ڈی پی کا حصہ تھی جن کو اسمبلی نے اپروو کر دیا وہ یہ ختم کر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے وہ پھر ان کو مجبوراً جو ہے وہ کرنی پڑیں گی۔ اس میں یہ جو بائی پاس ہے، بائی پاس تھرو اینڈ تھرو سرگودا روڈ سے لے کے آگے تک جو ہے وہ راؤنڈ کر کے جو ہے وہ لاہور روڈ تک وہ تھرو اینڈ تھرو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک سکیم کے طور پہ جو ہے وہ اپروو کروایا گیا۔ اسی طرح سے میں نے ایک سڑک کہا تھا کہ وہ اس حلقے سے سرگودا روڈ سے شروع ہو اور آ کے جو ہے یہ جھنگ روڈ پہ جو ہے وہ نکلے اور پورے حلقے کو کور کرے۔ اس ایک سڑک کی لاگت جو ہے وہ تقریباً کوئی 65-70 کروڑ کے قریب تھی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی اور وہ بھی بنے گی اللہ کے فضل سے۔ اسی طرح سے امی پور روڈ ہے، اس کا آپ کو علم بھی ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ خراب تھی، وہاں سے چلنا جو ہے وہ مشکل تھا۔ یہ جھنگ روڈ کا جو پیچ بیچ میں رہتا ہے، تو یہ سارا کام جو ہے وہ یہ اس بجٹ میں جو ہے وہ اپروو ہوا، اور اس میں سے کچھ جتنا کہ ان کا بس چلا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا ہے، لیکن اس کا تقریباً 70-80% جو ہے وہ اسکیمیں ہیں۔ بھلے یہ افتتاح یہ خود کر لیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اسکیمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ بنے گی، مکمل ہوں گی، اور اس کی سہولت جو ہے اس حلقے کے لوگوں کو ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے حلقے کی بہتری کے لیے جو ہے یہ ہماری کاوشیں جو ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گی اور جاری رہیں گی۔ جو فنڈز وفاق کی طرف سے ملے تھے وہ تقریباً پورے حلقے کے لیے جو ہے وہ 50 کروڑ ملا تھا، وہ میں نے 25 جو ہے وہ دونوں ایم پی صاحبان کو یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو ایک سکیم کا بھی نہیں کہا کہ اس کو ڈالیں اس کو نہ ڈالیں، میں نے کہا کہ آپ اپنے حلقے میں جو ہے وہ 25 کروڑ کی سکیمیں جو ہے وہ دے دیں، اور وہ انہوں نے دی ہیں، اور وہ کام جو ہے وہ شروع ہے۔ اس میں میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ کام جو ہے ایسے ٹھیکیدار سے کروایا جائے جو بالکل نیک نیت ہو اور پوری نیک نیتی سے صحیح کام کرے، اور صحیح کام کرے اور مکمل کرے اس کو جتنی جو ہے وہ جلد ہو سکے۔ لیکن یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے، یہ اس سے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے دوستوں کو گلہ پیدا ہوا ہے اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ سب کے کام نہیں ہو سکے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ وفاق سے جو مزید کوئی چیز مل سکے تو اس میں جو ہے وہ اور بہتری لائی جا سکے، اور جہاں تک بھی آپ کی جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پچھلے 2 مہینے سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جب وہ ٹی وی پہ آگے بیٹھتا ہے وہ یہی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے، فلاں معاملہ جو ایسے ہو گیا، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے
کہ آپ آج افواہ جو ہے وہ پھیلا دیں کہ جی چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے، حالانکہ چینی جو ہے وہ پوری ہو اور اس کی شارٹیج کا کوئی امکان نہ ہو، لیکن آپ پراپیگنڈا کر دیں کہ جی چینی شارٹ ہو رہی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دوڑے گا اور جا کے چینی خریدنی شروع کر دے گا، شارٹیج ہو جائے گی۔ یعنی یہ پراپیگنڈا جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ جو کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا، جس کا سیاسی مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ہر گاؤں میں اور اپنے حلقے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہم ان کو نہ ان کو ملیں گے، نہ ان کے ساتھ بات کریں گے، بلکہ ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاشرہ چل سکتا ہے؟ اس ملک کی سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں؟ یعنی یہ آدمی جو ہے یہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اتنا یعنی بدبخت اور اتنی جو ہے وہ یعنی ایسی صورتحال پاگل پن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ ابھی یہ پرسوں لگا ہوا تھا ٹی وی پہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد میں بے شمار قتل کروائے ہیں۔ اس بے شرم آدمی کو کوئی پوچھے اور تم 3.5 پونے 4 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہو، تم نے ایک اپنا جو ہے وہ چمچہ جو کہ اپنی نہ عقل رکھتا تھا نہ سمجھ رکھتا تھا، صرف تمہارے اشاروں کے اوپر عمل کرتا تھا، اس کی پنجاب میں حکومت کی وہ چیف منسٹر تھا۔ وہ اگر میں نے بے شمار قتل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جھوٹا ہیروئن کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان قتل میں تفتیش کرواتے اور مجھے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتے۔ لیکن ایسی بے بنیاد گفتگو، ایسا بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کا ماہر ہے اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سوچ کے یہ سمجھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا، اگر وہ موقع پہ نہ پکڑا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کہانیاں بناتے اور پھر ایک ایسا ہی پراپیگنڈا بنا لیتے جیسا کہتے جی امریکہ نے وہ ایک سائفر بھیجا اور میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی، میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ لیکن وہ موقع سے پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا، ورنہ یہ کہتے یہ تو انہوں نے اور بندہ پکڑ لیا، گولیاں مارنے والا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا، وہ ان کے اپنے بندے نے پکڑا، ان کا اپنا کارکن تھا، اس کو بعد میں انہوں نے انعام بھی دیا، اس کو بعد انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا، بڑی شاباش دی اس کو، وہ موقع سے پکڑا گیا۔ اس سے جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، اور وہ ایسا ہی موٹیویٹڈ آدمی تھا جس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل لیا اور جا کے اس نے فائر کر دیا چودھری احسن اقبال کے اوپر، اس کو ہم نے گرفتار کیا، وہ ہماری حکومت تھی اور ہم نے اس کی مکمل جو ہے وہ تفتیش کیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی بات پہ ناراض ہو کے ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک اسی طرح کی تقریب میں جو ہے وہ حملہ ہوا، تو یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا، اس سے پوری تفتیش ہوئی، اس کی جو پہلی انٹیروگیشن ہوئی اس نے وہ ساری بات کی، آج تک یہ اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن وہ پرسوں 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے جی وہاں پہ 3 لوگ تھے تاکہ 2 لوگ اور ڈال دیے جائیں بیچ میں ملزم، اور بعد میں پھر پتہ ہی نہ چلے، نہ وہ ملیں نہ بات ختم ہو، اور پراپیگنڈا کرتے چلے جاؤ کہ جی میرے اوپر جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے یہ رانا ثناءاللہ نے کروایا ہے، یہ شہباز شریف نے کروایا ہے، یا فوج کے ایک اعلیٰ افسر کا نام بیچ میں لیا کہ جی اس نے جو ہے وہ کروایا۔ یعنی سارا پراپیگنڈا، جھوٹا پراپیگنڈا، جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ کرے نا چیلنج مجھے، یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے، FIA کا کام ہے، یہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ ان کا فورنزک کروائیں، وہ کرواتے ہیں ان کا فورنزک، اگر وہ ثابت ہو کے غلط ہیں تو بالکل پھر جو ہے وہ
तुम्हारी जो है वो हमायत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये साबित हो कि तुम इतने बेशर्म हो, तुम इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो जिसे को आदमी तन्हाई में बैठ के भी जो है वो सुन नहीं सकता, तो फिर बात ये है कि फिर तुम्हें ये कैसे हक हासिल है कि तुम ये कहो कि ये कौम जो है जो मुझे अपना लीडर मान ले, और तुम अपने इस कौम के लीडरशिप जो है वो क्लेम करो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, नौजवानों को गुमराह करके, लोगों को बदतमीजी सिखा के, लोगों को जो है वो वल्गर और ओए तोए का कल्चर सिखा के तुम चाहते हो कि लोग जो है तुम्हारे पीछे लग जाएं। तुम किस कौम के नौजवानों को जो है इस तरफ लगा रहे हो कि अपने मुखालफिन को देखो तो उनको गालियां दो। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अगर मैं अपने मुखालिफ को गाली दूंगा रास्ता चलते तो फिर उसका आगे क्या अमल होगा? फसाद होगा। तुम पूरी कौम को जो है वो फसाद के हवाले करना चाहते हो। तुम माओं को कहते हो कि जी जब अपने बच्चों को स्कूल भेजो तो वहां पे उनको ये कह के भेजो कि वो जो दूसरी जमात के बच्चे हैं उनको चोर कहें, उनको डाकू कहें। वो है जो मैं ये जो कर रहा हूं, ये को मैं अपने पास से को अंदाजे से बात नहीं कर रहा। ये वो बातें जो इसने टीवी पे की है, अपने जलसों में की है, आप लोगों ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है। और फिर कुछ लोगों ने ये हरकतें की भी हैं। उन्होंने अपने मुखालफिन को जो है वो गालियां दी, चोर चोर कहा, उसके बाद फिर लोगों ने जब जूते मारे तो फिर उसके बाद सीधे हो गए। तो मामला ये है कि ये एक ऐसा फितना और फसाद है कि जो अगर इस कौम पे मुसल्लत हो गया, मैं आप तमाम मोअज़्ज़ीन की मौजूदगी में ये दावे से कहता हूं कि अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। इसलिए कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए और अपने वोट की ताकत से जो है इसका कलाकुमा करना चाहिए। हम अदरवाइज नहीं कहते, हम वोट की ताकत से जो है वो इस आदमी को माइनस करना चाहते हैं इस मुल्क की सियासत से। ये बदकिस्मती है कि ये इस मुल्क की सियासत के ऊपर जो है ये बदबख्त इंसान जो है ये मुसल्लत हुआ। कहता है कि जी देखिए जी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो ओ भाई IMF के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। अब IMF जो है वो कहता है कि जी हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उस वक्त वजीर आज़म कौन था तो आज वजीर आज़म कौन है। हमें तो ये मालूम है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म ने हमारे साथ जो मुआहदा किया उस मुआहदे के मुताबिक उसने अमल नहीं किया और उसने जो है वो तेल की कीमतों को उस वक्त हमारे साथ बढ़ाने का वादा हुआ था, उसने उनको कम किया। ये जब इसने देखा कि इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो रही है तो उस वक्त इसने जो है ये फौरी तौर पे जो है कीमतें जो है वो कम की थी। अब वो कहते हैं कि जी हर शर्त आप पहले पूरी करें, बाद में जो है वो हम आपको जो है वो आपकी मदद करेंगे। दुनिया का निज़ाम ऐसा है कि हमारे दोस्त ममालिक भी जो कहते हैं वो कहते हैं कि जी आप IMF को जो है वो उसके साथ मुआहदा करें तो उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो आपकी मदद जो है वो कर सकते हैं। आप IMF के साथ जब मुआहदा करते हैं तो उसका जो है वो फिर जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर असर पड़ता है, दूसरी चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है, गैस की कीमत जो है वो बढ़ती है और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उससे फिर लामहला जो है वो महंगाई पैदा होती है। और महंगाई का भी कल्चर ऐसा है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, जब कम होती है तो फिर कीमत कम नहीं होती, वो जो कीमत जिस जगह पे चले जाती है वो फिर वहीं रहती है। तो ये सूरत हाल है। इस मुश्किल सूरत हाल से जो है वो इस वक्त हुकूमत दो चार है, लेकिन आप यकीन रखें और एतमाद रखें कि हम भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जिस जगह पे ये मुल्क को छोड़ के गया, अब देखें बात करता है कि जी हम जब थे तो उस वक्त ये कीमत थी। और भाई तुम अगर बात करनी है तो बताओ ना फिर कि जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब उसको जो है वो नाअहल किया गया 28 अगस्त को 2017 में जो है क्या डॉलर जो है वो 105 रुपए का नहीं था? क्या पेट्रोलियम की कीमत जो है वो 65 और 70 रुपए नहीं थी? उस वक्त जो है वो चीज़ों की कीमतें क्या थी? उस वक्त बिजली का यूनिट कितने का था? उस वक्त जो है वो गैस के बिल जो है वो उनकी जो है वो कीमत क्या थी? तो फिर जब उस वक्त जो है वो मुल्क तरक्की कर रहा था, पूरी दुनिया के अखबार और रसाइल ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक इमर्जिंग इकॉनमी है,
اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگر آنے والے سالوں میں وہ 7 اور 8% ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی شرح نمو جو ہے وہ 7-8% ہو جائے تو وہاں پہ پھر نہ بے روزگاری ہوتی ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی بھوکا مرتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی علاج سے محروم رہتا ہے۔ تو ملک جب آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، ملک جب ترقی کر رہا تھا، تو اس بدبخت کو لانے اور اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن لوگوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا اور اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے؟ بعد میں کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ آج جب یہ مریم نواز صاحبہ کا کیس بری ہوا ہے تو ججز نے جن 6 پوائنٹس کے اوپر ان کو بری کیا ہے ان میں سے 5 جو ہے وہ میاں نواز شریف کے متعلقہ ہے۔ تو بھئی پھر اگر اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال میں ماسوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، مخالفین کے خلاف پراپیگنڈا کرو، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناؤ، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام احباب کو، اب اذان بھی ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں۔ میں آپ تمام احباب کا جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔